اور ساتھ مر کر دیا ثابت ندیم و زین نے، ساتھ مر کر دیا ثابت ندیم و زین نے، کہ جان میں خواجہ سید کی ہماری جان ہے، کیا بتاؤں اے شہیدو کیا تمہاری شان ہے۔ اور دو شعر آخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خواں، نوحہ خواں اور بلتستان کی پہچان، جنہوں نے فروغ عزاداری کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، جناب شاہد بلتستانی صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ اور شاہد بلتستانی صاحب سے ہمارا جذباتی لگاؤ بہت پرانا ہے، تقریباً 15 سالوں سے متواتر ہم انہیں سن رہے ہیں۔ بلتستان سے خاص محبت اور انسیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بلتستانی کا اضافہ کیا ہے۔ رہتے کراچی میں ہیں لیکن ان کا دل ہمیشہ بلتستان کے لیے دھڑکتا رہا ہے، اور چونکہ بلتستان میں عزاداری کا جو انداز ہے وہ بہت منفرد ہوا کرتا ہے، اور اسی منفرد انداز کو لے کر شاہد بلتستانی نے بڑے نوخانوں کی صف میں اپنا نام شامل کر لیا، مولا نے ان کی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ اور ابھی گزشتہ دن کی بات کریں تو آپ اسکردو تشریف لے گئے تھے اور آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔ خواجہ علی کاظم اور جان علی شاہ شہید کی عزت کے لیے آپ اسکردو گئے تھے، اور انہوں نے اس درد کو بہت زیادہ محسوس کیا، بے چین بہت زیادہ تھے، اور پہلی فرصت میں غمزدہ خاندان سے آپ ملے اور وہاں سے آج اسلام آباد واپس پہنچے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں شرف ملاقات بخشا ہے۔ فدا ساکی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف کاروباری شخصیت ہیں، اور خواجہ علی کاظم کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور خواجہ علی کاظم کی شخصیت ایسی تھی کہ اس سے ہر کوئی محبت کرتا تھا، لگاؤ سا ہو جاتا تھا۔ لیکن فدا ساکی صاحب نے جس طرح اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کا جذباتی لگاؤ بہت زیادہ تھا، اور ایک احساس کے رشتے میں یہ آپس میں بندھے ہوئے تھے۔ شاہد بھائی، خوش بختی ہے میری کہ آپ ہمارے ساتھ آج وقت گزار رہے ہیں، اور وقت کی چند ساعتیں ساگر لوٹ آئے تو کیا تماشا ہو۔ کیا کہنے، وقت بہت بڑا استاد ہوا کرتا ہے، وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ نامی گرامی شخصیات جو ہیں وہ گزر بھی جاتی ہیں، اور کچھ گزرنے کے بعد وہ مقام حاصل کرتی ہیں کہ زندہ رہنے والے تجسس کرتے ہیں کاش ہمیں بھی ایسی موت میسر ہو۔ اور حالیہ دنوں جو اسکردو کا اجتماع ہم نے دیکھا، ایک ذاکر حسین کی عزت ہم نے دیکھی حقیقی معنوں میں کہ ذکر حسین انسان کو کتنا معتبر اور مستند کر دیتا ہے۔ بے شک آپ غمزدہ خاندانوں سے مل کر آئے ہیں، اور فروغ آزادی کے لیے گزشتہ 25 سالوں سے آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ غمزدہ خاندان کے جذبات کیا ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اس خلا کو پورا کرنے میں وقت لگے گا، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں اور آپ دونوں برادران کی خدمت میں صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و علی مدد۔ شکر گزار ہوں آپ نے وقت نکالا۔ یہ صرف وقت جو ہے آپ کا بھی قیمتی ہے، اور خدا نے آپ کو کسی خاص مقصد سے پیدا کیا، اس مقصد میں آپ نے اس مقصد کو شامل کیا، اور آج مجھے یہاں پر بیٹھنے کا موقع دیا، اس پہ گفتگو کی، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ بلتستان کے سے لگاؤ کی آپ نے جو بات کی، جی تو جس طرح سے آپ جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ واہ واہ۔ تو یہ تو اللہ کا ارادہ ہے کہ قوم و قبیلوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ پہچان ہو سکے۔ تو پہچان کی حد تک اور مجھے اس پہچان پر فخر ہے۔ میں نے بہت پہلے، آج سے 25 سال پہلے، اپنی اس پہچان کے ساتھ ذکر حسین کا آغاز کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ جس تہذیب و تمدن کے ساتھ، جس ادب کے ساتھ ذکر ہماری سرزمین پہ ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، تو میری یہ خواہش تھی کہ بلتستانی نام کے ساتھ اس ذکر اور اس تہذیب اور اس ادب کو بھی دنیا میں روشناس کرایا جائے، اور خود ہماری جو ایگزسٹنگ جنریشن ہے اس تک یہ بات پہنچے ماشاءاللہ۔ اور اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے میں ابھی یہ جو حالیہ حادثہ ہوا، یہ یقیناً بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 4 جانوں کا نقصان ہوا،
یہ 4 جانوں کا نقصان نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تہذیب کا نقصان ہے. واہ جی واہ. یہ ایک بہت بڑی ایک انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ ذکر حسین کرنے والے اور اس حسین کا ذکر کرنے والے جو محسن انسانیت ہے، بے ضرر لوگ، محبت اور عشق کی باتیں کرنے والے لوگ، اتنی غربت میں سڑک پر انہیں کوئی مار کے چلا جائے، اور ماں باپ ان کا رستہ دیکھ رہے تھے کہ شاید وہ کب واپس آئیں گے، لیکن خدا کو کیا منظور تھا یہ تو خدا جانے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میں نے لواحقین سے بھی یہ بات کہی کہ جو چلا گیا وہ تو خوش نصیب تھا، کیونکہ اس دنیا کو کبھی بھی ہمارے ائمہ علیہم السلام نے پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ فانی ہے جی، یہ وہ دنیا ہے جس کو میرے مولا نے 3 مرتبہ طلاق دی، یعنی طلاق بائن، یعنی کہ طلاق بائن کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا. تو اس دنیا میں رہ کر مزید اپنے لیے اپنی قبر کو مشکل کرنے والی بات تھی، لیکن چونکہ خودکشی حرام ہے اور شہادت سب سے بڑی معراج ہے، سعادت ہے، تو میرے مولا نے ان کو اس ذکر کے صدقے میں ایک بہت بڑی بلندی کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا. وہ میرے خیال سے ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ تھے کہ قدر کرنے والوں نے قدر کی. اور جس طرح برادر فدا ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، فدا ساقی صاحب، میرا تعارف ان سے نہیں تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک چیز سامنے آئی کھلی کہ بچے نے آغاز کیسے کیا اور سارے معاملات کیا ہوئے، تو آپ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے جو عزاداری فورم کے برادران ہیں، بالخصوص بشارت کاچو بشارت صاحب ہیں، ذیشان بھائی ہیں ہمارے شاعر، بہترین شاعر ہیں، عارف صاحب ہیں، زاہد ہیں، حسنین ہیں، یہ سارے لڑکوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اس بچے کے ساتھ اس چیز کا آغاز کیا، اور پھر آپ نے اپنے طور پر سوشل میڈیا پہ سپورٹ کیا، آپ نے جس طرح سے ریسورسنگ کی، فائنینشیل سپورٹ کی، اس کو اپرچونٹی دی. تو یہ ساری چیزیں آپ کا ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس نعمت کی، اس تحفے کی قدر کی، اور خدا نے بھی آپ کو اس شہادت کے ذریعے نہ کہ اس کو سرخرو کیا بلکہ آپ لوگوں کو بھی خدا نے سرخرو کیا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حسرت رہ گئی، اور وہ ہوش کے ناخن لے لیں تو بہتر ہے. ان کی آنکھیں اب کھل جانی چاہیے کہ جو ٹیلنٹ رہ گیا ہے باقی، یا جو آنے والا ٹیلنٹ ہے. اور جب میں ٹیلنٹ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، تو میں صرف پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا. یہ بات میں نے وہاں کردو میں بھی تعزیتی ریفرنس کی جو مجلس تھی اس میں کہا کہ کوئی بھی آدمی جو کوئی پازیٹیو انرجی کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. چاہے وہ فرش بچھا رہا ہو، چاہے وہ کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے جانے کا حوصلہ رکھتا ہو، کوئی بھی ایسا کام جو معاشرے میں مثبت پیغام دیتا ہے، اس کو کرنے والا آدمی ہمارے لیے ٹیلنٹ ہے، ہمارے لیے ایک شخصیت ہے وہ. تو اس کو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور لواحقین کو اللہ صبر جمیل عنایت فرمائے. بڑے مطمئن تھے، ایک بحیثیت انسان ان کا جو پہلا ری ایکشن تھا وہ ایک ان کا فطرت کا تقاضا تھا، ان کی اولاد ہے. ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، دور دور سے دیکھنے والے لوگ جب اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکے تو ان کی تو اولاد تھی. لیکن جس طرح سے پوری سرزمین گلگت بلتستان نے ان لواحقین کو تعزیت پیش کی ہے، آپ یقین کریں ایک کے بعد ایک ماتمی دستہ، اور کوئی چھوٹی مسافت سے نہیں، گھنٹوں کی مسافت سے ایک کے بعد ایک ماتمی دستہ آتا، وہاں پر تعزیت پیش کرتا، تسلی دیتا، نوحے پڑھتا. تو اس چیز نے واقعی اس غم کا مداوع تو سوائے ذکر حسین کے ہو نہیں سکتا. اور اب کافی حد تک ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے کہ یہ خدا کی رضا تھی، مشیت تھی. بالکل. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. فدا ساقی بھائی کا تعارف آپ بھی کرا چکے ہیں، اور ایسے مخیر حضرات ہیں جنہیں یقیناً ثناخوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ ثناخوان جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوا کرتے ہیں. جس طرح آپ کی زندگی ہے اور دیگر ثناخواں ہیں، ان کے پاس کام کاج کرنے کا وقت ضرور ہوتا ہے، توانائی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کام کو وہ فوقیت دیتے ہیں، ذکر حسین کو فوقیت دیتے ہیں. اور شبیر کی نوکری سے بڑی نوکری کیا ہو سکتی ہے. تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، اور خوش بختی ہے کہ آپ کی صحبت آج ہمیں نصیب ہوئی. جو ذاکرین اس وقت پڑھ رہے ہیں، جو قصیدہ خوان اس وقت پڑھ رہے ہیں، ان کی یقیناً حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. غمزدہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو ایک فطری امر ہے. ساتھ ساتھ آپ چونکہ وہاں پر ان کے والدین سے ملے ہیں، مالی نامساعد حالات کا بھی سامنا یقیناً انہیں ہوگا. تو فیملی ممبرز کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک تو ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ اپنے طور پر کوشش کر ہی رہا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ جو قدردان ہیں وہ اپنے ظرف کے اور اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں.
لیکن یہ جو حالیہ اعلان فدا بھائی کی طرف سے ہوا، اس نے ایک بہت بڑی مثبت ایک لہر معاشرے میں جی جی بالکل پیدا کی، اور میں ایک ذاکر ہونے کے ناطے، حالانکہ آپ کا تعلق بھی بلتستان سے ہے، لیکن چونکہ وہ بچہ میرے قبیلے کا تھا، ذکر حسین کرنے والا تھا، اور ایک ایسا ٹیلنٹ کہ جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس کے خانوادے پر، ان کے لواحقین پر جو دست شفقت آپ نے رکھا، میں اپنی جانب سے بھی اور تمام نوحہ پڑھنے والوں کی جانب سے، شعراء کی جانب سے، جو رسائی ادب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی جانب سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو اناؤنسمنٹ کیا اس بچے کے بھائی کے لیے، کیونکہ اس کا خواب تھا کہ میرا بھائی ڈاکٹر بنے گا، اور آپ یقین کریں کل رات کو فدا بھائی جب میں خداحافظ کہنے کے لیے گیا تو آپ کا اعلان سننے کے بعد میں نے اس بچے کو جب گود میں لیا تو میں نے اس کو ڈاکٹر شاہزین کہہ کے پیار کیا۔ واہ واہ واہ، انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بنے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے بھائی۔ بہت شکریہ شاہد بھائی، ایک کلام آپ نے شہداء کے لیے لکھا ہے تو اگر عنایت کر دیں، چونکہ آپ کی تھکن بہت زیادہ ہے، مجھے اندازہ ہے، اب وہاں مجالس بھی پڑھاتے رہیں، اور جب کبھی آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، چونکہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ شاہد بھائی آئے، ہماری مجلس میں آئے، ہماری محفل میں آئے، ادراک مجھے اس کا ہے، لیکن چونکہ موقع ہے شہداء کے لیے آپ نے کچھ لکھا ہے تو ذرا عنایت کر دیجیے گا۔ چلیں میں کچھ اشعار آپ کی نظر کر دیتا بسم ہوں۔ اللہ۔ میرے مولا کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے خالی ہاتھ شہداء کے پاس نہیں بھیجا اور یہ مصرے عطا کیے واہ، جو کہ باعث تشفی بنے ان کے لیے۔ چلے بہرحال جس قدر آواز مصرے حوالے کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیا بتاؤں اے شہیدو، کیا تمہاری شان ہے، واہ واہ واہ، کیا بتاؤں اے شہیدو، اے شہیدو، کیا تمہاری شان ہے، سبحان اللہ، ارے فرش سے بڑھ کر تمہاری عرش پر پہچان واہ واہ واہ، ہے، واہ جی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں اے شہیدو، کیا تمہاری شان واہ واہ ہے، واہ جی واہ، ارے کیوں نہ قبروں پر ہو ان کی سوگواروں کا ہجوم، واہ واہ، کیوں نہ قبروں پر ہو ان کی سوگواروں کا ہجوم، ارے یہ کوئی کوفہ نہیں لوگوں یہ بلتستان واہ 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 واہ، جیو شاہد بھائی، واہ واہ واہ، یہ کوئی کوفہ نہیں، یہ کوئی کوفہ نہیں لوگوں یہ بلتستان ہے۔ واہ واہ واہ، اور شان دیکھے شہیدوں کی کہ سبط جعفر کی نظامت میں پڑھو گے منقبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبط جعفر کی نظامت میں پڑھو گے منقبت، ساتھ محسن کے تمہارا منتظر ریحان ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساتھ محسن کے تمہارا منتظر ریحان ہے، اور ساتھ مر کر کر دیا ثابت ندیم و زین نے، ساتھ مر کر کر دیا ثابت ندیم و زین نے، کہ جان میں خواجہ سید کی ہماری جان ہے، کیا بتاؤں اے شہیدو، کیا تمہاری شان ہے۔ اور دو شعر آخر میں نظر کرتا ہوں، اس میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کا احتجاج بھی ہے جو شاید آپ سب کی آواز ہو، کہ کچھ خدا کا خوف کیجئے صاحبان اقتدار،
کچھ خدا کا خوف کیجئے صاحبان اقتدار. ارے چار جانوں کا نہیں یہ قوم کا نقصان ہے. بے شک واہ واہ. اور گلشن گلستان فاطمہ کے پھول جیسے ذاکرو. گلستان فاطمہ کے پھول جیسے ذاکرو. دل ہمارا آپ کی یادوں کا قبرستان ہے. کیا بتاؤں اے شہیدو کیا تمہاری شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکر گزار ہوں شاہد بھائی. بہت شکریہ آپ کا. یقیناً آپ کی جو گفتگو ہے وہ حوصلہ افزا بھی ہے, اس میں امید بھی نظر آ رہی ہے اور کچھ تلخ حقائق بھی ہیں. حسین کا غم نہ ہوتا تو ہم اپنے غموں کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں. حسین کا غم ہے جو ہمارے تمام غموں پر باری ہے, اور جتنے بھی غمزدہ لوگ ہیں دکھ کے مارے ہوئے ہیں وہ حسین کے دکھ کو یاد کر کے تسلی دیتے ہیں. تو یقیناً یہ غم ہماری میراث ہے, اور غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ و ناصر. بہت شکریہ.